ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ 141واں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں تک تو پہنچے، اگرچہ مختلف ناغے بھی ہوئے مختلف موقعوں پر اور وہ کنسسٹنسی باقی نہیں رہی، لیکن پھر بھی سفر جاری ہے الحمدللہ۔ ایک اور آپ حضرات کے سامنے اطلاع یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ویورز میں اور دو لوگ ہیں، ایک تو ہمارے شاگرد ہیں اور ایک ویور ہیں۔ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے جتنی بھی ابھی تک قسطیں آئی ہیں لائیو Q&A کی، ان کو کمپائل کر رہے ہیں۔ کمپائل اس طریقے سے کہ سوال اور اس کے بعد جواب تحریری شکل میں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مان لیجیے ایک سوال مثلا اگر 40ویں قسط میں آیا اور پھر وہی سوال 140ویں ایپیسوڈ میں بھی آیا، تو وہ دونوں کو جو، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں موقع پر جو جواب دیے گئے ہوں وہ مختلف ہوں الفاظ کے اعتبار سے یا معلومات کے اعتبار سے، تو وہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے انشاءاللہ پھر اس طریقے سے کمپائلیشن تیار ہو جائے گا۔ تو 3 سٹریمز کا آلریڈی کمپائلیشن ہو چکا ہے، اور اس طرح 140 بلکہ آج 141واں ایپیسوڈ ہے، تو 141 قسطیں ہیں، اور جب تک وہ یہاں پہنچیں گے یعنی 141ویں نمبر پر تو پتہ نہیں کتنی ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کئی جلدوں کا کام ہے، جس میں صرف اعتراضات ہیں اور جوابات ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام بھی جلد از جلد مکمل کرا دے، اور یہ ایک کوشچنز اور آنسرز کا انسائکلوپیڈیا انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ جلد از جلد یہ کام ہو، 1-2 سال کے اندر اندر۔ بہرحال ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ کیا ہے کہ ان کا کوئی جاننے والا ہے اور وہ ایتھیسٹ بن رہا ہے، مسلمان گھرانے کا کوئی نوجوان ہوگا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ سارے مذہب ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو اس لیے میں خدا کو نہیں مانتا۔ کیونکہ پھر اس کے ذہن میں ایک وسوسہ یہ آیا کہ اگر میں قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور مجھے پتا چلے کہ جنت میں تو شرما جی کو جانا ہے عبداللہ کا کیا کام، تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ جو، اچھا یہ الفاظ اس کے نہیں، یہ الفاظ تو میں نے کر دیے۔ دیکھیں یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یعنی شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عام لوگوں کے، یا خصوصاً وہ لوگ کہ جلدی جو شیطانی ٹریپ میں اور وسوسوں میں آ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کا کیڑا پیدا کر دے کہ وہ پریشان ہو جائیں کہ اب اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ یہ وسوسہ اس لیے آتا ہے کہ ایک انسان نے کبھی بھی مذہبوں کو اور مختلف جو ادیان اس انسانیت نے الگ الگ ادوار میں اختیار کیے ہیں، ان کی تاریخ کا کبھی اس نے مطالعہ نہیں کیا، اس نے کبھی بھی ان کی ہسٹری کو نہیں پڑھا۔ یعنی نہ تو وہ کرسچینٹی سے واقف ہے، نہ وہ جوڈازم سے واقف ہے، نہ وہ ہندوازم سے واقف ہے، نہ جینزم سے واقف ہے، نہ سکھزم سے واقف ہے، اور اسلام کا تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ اور شیطان نے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ بھائی اگر مرنے کے بعد زندہ ہوئے اور پتہ چلا کہ ہندوازم ہی ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہی سوال کی بنیاد ہے، ہندوازم ہی کا لفظ اس سوال میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سوال وہ آدمی کرے گا کہ جس کو ہندوازم اور اسلام کے بارے میں جو بنیادی فرق ہے وہ نہیں پتا ہے۔ تو پہلا فرق تو شرک اور توحیدی کا ہے کہ ہندوازم میں سوائے شرک کے اور کیا ہے، اور اسلام کی بنیاد واضح ترین یعنی بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی کے ساتھ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ پہلا فرق تو یہ۔ دوسرا فرق ہے آخرت کا عقیدہ، کہ ہندوازم میں آخرت کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ ان کے یہاں تو مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونا ہے، اور اگلا جنم آئے گا، وہ اگلا جنم آپ کے کرم کی بنیاد پر ہوگا، یعنی آپ نے جو کام کیے اچھے یا برے، اس کی بنیاد پر آپ کی دوبارہ پیدائش ہوگی۔ اچھے کام کیے تو آپ برہمن پیدا ہوں گے، اور اگر آپ نے برے کام کیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ شودر پیدا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ انسانی پیدا نہ ہو۔
آپ گدھے کتے بندر کی شکل میں یا کسی کیڑے مکوڑے کی شکل میں یا کیڑا مکوڑا بھی نہیں یعنی کسی پلانٹ کی شکل میں آپ پیدا ہو جائیں. تو ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی ہندوازم کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے مطابق اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیں، وہ مرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور دوبارہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کیڑے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. تو کیا کیڑے کو اتنا شعور ہے کہ یہ جو میں کیڑا بنا ہوں، پچھلے جنم میں اچھا خاصا سیٹ تھا، بنیا تھا، اور دبا کر میں سود بٹے کے اوپر کام کر رہا تھا، اس جنم میں یہ جو میں کیڑا بنا ہوں یہ کیڑا اس لیے بنا ہوں کہ میں نے لوگوں کو بہت لوٹا تھا پچھلے جنم میں، میرے کرم بڑے خراب تھے، اس لیے اوپر والے نے مجھے کیڑا بنا دیا. تو یہ تو اس وقت ہوگا نا جب کیڑے کو اتنا شعور ہوگا کہ وہ کیڑا کیوں بنا ہے، اس کو تو یہ شعور ہی نہیں ہے. تو اگلے جنم کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہندوازم کا بنیادی کانسیپٹ ہے، اور اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں بھی اگلا جنم ہے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اسلام میں اگلا جنم آخرت میں ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور وہ زندہ اس لیے کرے گا تاکہ جو انسان اس زندگی میں مان کر گیا ہے اور کام کر کے گیا، یعنی ماننا بھی اور کام کرنا بھی، اس کا عقیدہ کیا اور اس کا عمل کیا ہے، عقیدے اور عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے کہ کس نے انصاف کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور کس نے ظلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے. کوئی انسان کیڑا نہیں بنے گا، کوئی انسان گدھا بندر نہیں بنے گا. انسان اگر مرا ہے تو انسان ہی اٹھے گا اور اس کو یہ یاد دلایا جائے گا، بلکہ اس کو یاد رہے گا کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار کر آیا ہوں. تو ذرا تصور کریں کہ جب دونوں ورلڈ ویوز میں اتنا بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، تو کوئی آدمی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ یار میں مرنے کے بعد اگر مجھے پتا چلا کہ اسلام غلط ہے اور ہندوازم صحیح ہے، یہ کمپیریزن غلط ہے نا، کیونکہ مرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو ہندو ریلیجن آپ کو پتا چل ہی نہیں سکتا اگر آپ کیڑے مکوڑے بن گئے کہ ہندوازم صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ کیڑے مکوڑے کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا، جانور کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا. تو دیکھیں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اور یہ وسوسہ کیوں آیا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر آیا ہے، چونکہ آپ کو یا وسوسہ جس کے ذہن میں ڈالا ہے اس کو نہ ہندوازم کا پتا ہے نہ اس کو اسلام کا پتا ہے. تو یہ چیز، اور اس موضوع پر میں نے کئی مرتبہ گفتگو بھی کی ہے کہ اگر واقعی کسی آدمی کو یہ لگتا ہے تو وہ دیکھے ہر مذہب میں کہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ کتنے کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. اگر وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، مثلا عیسائیت ہی کو لے لیں کہ عیسائیت میں جو ان کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہ ٹرینٹی کے اوپر ہے، یعنی ان کی توحید تثلیث میں ہے. اگر وہ تثلیث والے خدا کو نہیں مانیں گے تو وہ عیسائی نہیں ہے، ان کے یہاں توحید کا کانسیپٹ ہی تثلیث کے ساتھ چلتا ہے. اچھا، آپ اگر کسی عیسائی سے پوچھیں کہ بھئی تثلیث کی تعلیم سب سے پہلے نہایت واضح انداز سے کس نے دی تھی، حالانکہ یہ ایک فیکٹ ہے اور اس کو عیسائی اسکالر مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ریزرکشن کے تقریباً 250-300 سال کے بعد جو اسمبلی آف نائسیا ہوئی، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ عیسائیت کی بنیاد تثلیث ہوگی. لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں ہی تثلیث ملتی ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ. اگر ہم یہ مان لیں تو حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت یوسف نے، حضرت یعقوب نے، اور حضرت نوح نے، حضرت آدم نے، کیا ان حضرات نے، حضرت لوط نے، کیا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تثلیث کی تعلیم دی ہے؟ اگر دی ہے تو عیسائی ثابت کریں کہ کہاں دی ہے. تو وہ خود یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تثلیث کی تعلیم دی. تو گویا کہ انسانیت کو حقیقی توحید، جو کہ ان کے مطابق حقیقی توحید ہے، اس کا پتہ ہی 2000 سال پہلے چلا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ توحید کیا ہے، جبکہ ہزاروں سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزر چکے ہیں. تو یہ تو خدا کے اوپر اعتراض ہوگا نا کہ خدا نے انسانیت کو اس دنیا میں بھیجا اور یہ نہیں بتایا، اپنا تعارف نہیں کرایا کہ ایک ہونے کا کیا مطلب ہے، ایک ہونے کا مطلب تین ہونا ہے، اور تین ہونے کا مطلب ایک ہونا ہے، یا ایک ہونے کا مطلب ایک ہی ہونا ہے، یہ نہیں بتایا. تو دیکھیے کتنا بڑا فلا ہے عیسائیت میں. اب آپ اسلام کی کسی بھی عقیدے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس عقیدے کے اندر بالکل کلیئرٹی ہے، کنسسٹنسی ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو پھر شیطان بہت آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. اسلام میں، اور یہ بھی ایک چیز، ایک اصول میں آپ کو اور بتا دوں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی تھیولوجیکل ایشو پر بات کرتے ہوئے، جب آپ تھیولوجی پر بات کریں گے، یعنی خدا کیا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی صفات کیا، اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، جب آپ کسی بھی دین پر بات کریں گے تو دین کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے، احکام پر نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ اصول ہے. دین کی بنیاد عقائد پر ہوگی،
अहकाम पर नहीं होगी, यानी अहकाम की बुनियाद पर यह तय नहीं किया जाएगा कि दीन सही है या नहीं है, बल्कि अकायद की बुनियाद पर तय किया जाएगा कि दीन सही है या दीन सही नहीं है। तो मैंने जितनी भी आपको मिसालें दी हैं, चाहे वो हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम हो, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी हो, ये मिसालें अकीदे की हैं। मैंने अहकाम को टच किया ही नहीं है, चूंकि अहकाम की बुनियाद पर हम तय नहीं करेंगे, और उसकी वजह यह है कि अहकाम इंसानियत की रियायत करते हुए दिए जाते हैं कि इंसान अपने आईक्यू लेवल पर कहां तक पहुंचा है। यही वजह है कि अहकाम में हम एवोल्यूशन देखते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में अहकाम अलग थे, हजरत नूह की शरीयत में अहकाम अलग थे, हजरत इब्राहिम की शरीयत में अहकाम अलग थे, और इस तरीके से जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ है या एवोल्यूशन हुआ है अहकाम में, ये इसलिए हुआ है चूंकि इंसानी तहजीब तरक्की करते 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 यहां तक पहुंची है। तो आज जिस जगह इस इंसानी तहजीब खड़ी है, उसके एतबार से अल्लाह ताला ने इस्लाम में अहकाम बयान कर दिए। आज अगर कोई ये कहे कि नहीं, हजरत याकूब को की शरीयत में दिया जाने वाला यह हुक्म सही नहीं है चूंकि इस्लाम ने उसको बदल दिया है, यह कहना गलत होगा, चूंकि हम अहकाम की बुनियाद पर न हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत को जज कर सकेंगे और न हजरत याकूब की लाई हुई शरीयत की बुनियाद पर इस्लामी शरीयत को जज कर सकेंगे। अहकाम बुनियाद बनते ही नहीं है, असल है बुनियाद अकीदा, और अकीदा एक है, वही अकीदा जो हजरत आदम को दिया गया और वही अकीदा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, वही अकीदा है जिसको इस्लाम कहा जाता है। और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक ये इस्लाम ही बतौर अकीदा काबिल कबूल है। तो हमारी स्ट्रीम्स में अगर कुछ लोग आए और आकर इस्लाम पर एतराज करें कि जी आपके यहाँ फला हुक्म है, आपके यहाँ किसास है, आपके यहाँ जिजिया है, आपके यहाँ, ये सब अहकाम है। गुफ्तगू बुनियादी तौर पर अकीदे पर होनी चाहिए। अहकाम इंसानी तहजीब को रिफ्लेक्ट करते हैं और इंसानी अकल को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके लिए आते हैं। और अकीदा कंसिस्टेंसी के साथ रहता है। इंसान चाहे जैसा भी हो, वो जंगल में रहेगा तब भी उसको वही अकीदा इख्तियार करना है, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन में रहेगा तब भी उसको वही अकीदा इख्तियार करना है, वो ईस्ट में रहे कि वेस्ट में, वो मार्स में रहे कि इस ग्लोब में, अकीदा एक ही रहेगा, लेकिन अहकाम बदलते रहेंगे। इसलिए एतराज या गुफ्तगू या डायलॉग जब भी हो वो अकीदे की बुनियाद पर हो, ना कि अहकाम की बुनियाद पर। तो ये चंद तमीदी बातें थी। अच्छा, साथ में हमारे तौहीद साहब भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।